اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے بھائی سید حیدر جعفری صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ بڑے عظیم آدمی ہیں اور ان کو قلندر پاک بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت ہے۔ میں ان کے پاس آ کے بہت متاثر ہوا ہوں۔ عقیدت نام کا زبان کا نام نہیں ہے، عقیدت جو ہے وہ پریکٹیکل کا نام ہے۔ ان کو جہاں جہاں سے کوئی دوست کوئی پاکیزہ متبرک چیز تحفتاً دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بڑے کرینے اور سلیقے کے ساتھ سجا کے رکھتے ہیں۔ آپ ان کے ذوق کو، ان کے شوق کو اور ان کی عقیدت کو دیکھ کے بہت متاثر ہوں گے۔ جعفری صاحب ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں۔ یہاں سے صحیح شروع کر لیتے ہیں۔ یہ علم ہے مولا حسین علیہ السلام کے روضے کا، یہ وہاں سے اندر سے حرم نے دیا ہے، مجھے گفٹ کیا تھا۔ اچھا بسم اللہ۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے روضے کا جی، انہوں نے اندر سے جو حرم کی انتظامیہ انہوں نے دیا تھا جی بسم اللہ۔ تو پھر اس کو میں نے یہ اس طرح اس کا وہ بنوا کے تو رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ اس تخت کی لکڑی ہے جس پہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 30 سال نماز پڑھی ہے۔ یہ مدینے میں تھا، وہاں سے پھر یہ شفٹ ہوا تو اس کی ایک لکڑی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بسم اللہ۔ ادھر اگر آ جائیں تو یہ تسبیح ہے عقیق کی۔ اچھا یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سرخ ہے، وہ اوپر والا دانہ بھی سرخ ہے، یہ نیچے سے سرخ ہے۔ اس کا اصل رنگ ہے براؤن، پیلا سا، وہ کچھ حصے آپ نے دیکھ رہے ہوں گے وہ ہلکے ہلکے کچھ پیلے ہیں، یہ پرانا رنگ ہے۔ یہ جیسے ہی 28 رجب کے بعد یہ سرخ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر یہ ربیع الاول کے بعد سے پھر پیلے رنگ میں ہو جاتی ہے دوبارہ۔ اس کو آپ آئیں گے تو یہ تسبیح یہ مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے اندر سے ملی تھی، یہ بھی سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ پیچھے کالے رنگ کی تسبیح ہے سنگ سیاہ کی، یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے سے منسوب ہے۔ اور وہ ایک پتھر ہے، وہ موتی ہے، اس کے اندر اگر ایسا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا خون کا نشان نظر آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو سونے کی ریحل ہے، یہ اس ریحل کا ایک موتی ہے۔ یہ تاج قلندر پاک کا جو سخی شہباز قلندر کے روضے کے اوپر جو ڈیوٹی والا تاج 1 سال وہاں لگا رہا اور پھر یہاں پہ آ گیا، اس کے اندر قلندر پاک کے روضے کا پورا غلاف بھی موجود ہے، اور یہ کلگی بھی قلندر پاک کے روضے کی ہے، یہ سارا یہاں پہ۔ ادھر سے صحیح، یہ مٹی مولا علی علیہ السلام کے روضے سے منسوب ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے جو ہے گھر ہے کوفے کا، اس گھر کے اندر کی صحن کی مٹی ہے۔ یہ تسبیح یہ بی بی ام البنین کی تسبیح سے نام سے مشہور ہے، یہ مجھے حرم سے انہوں نے دی تھی، تو وہاں سے یہ خانہ کعبے کا غلاف ہے، یہ کالا رنگ کا یہ جو ہے یہ خانہ کعبے کا غلاف ہے۔ یہ گلاس کے اندر یہ تھوڑی سی مٹی دیکھی ہوگی، یہ حذاء الحیر جہاں پانی طواف کرتا ہے مولا عباس علمدار کے روضے کے اتھر کا، یہ اس کے اندر کی مٹی ہے۔ یہ لال رنگ ہے، اس کے اندر وہ لبان ہے جو حضرت مولا حسین کے روضے پہ جلتا ہے۔ وہ پیچھے ایک تصویر ہے، یہ ترکی کی لائبریری سے نکالی تھی، وہاں سے مطلب اس کی تصویر کھینچی تھی۔ یہ روضہ رسول کی جو ترکی دور کی جو اس وقت روضے کی جو شبیہ تھی وہ ہے۔ اب اس کے اوپر ٹینٹ ہوتا ہے، یہ بند ہے مکمل طور پر، یہ اس وقت ترک دور کی جو لائبریری اس میں سے لی گئی تھی۔ اسی طرح یہ جو مٹی ہے یہ سامرا مولا حسن عسکری کے روضے سے منسوب ہے۔ یہ غیبت جہاں امام مہدی علیہ السلام کی ہوئی تھی وہاں سے مٹی منسوب ہے۔ یہ نیچے آ جائیں تو وہ پیچھے کچھ در نجف ہیں بغیر پالش کے، بغیر کچھ، وہ مولا علی علیہ السلام کے روضے سے منسوب ہیں۔ یہ مٹی جو ہے یہ خاص مولا حسین علیہ السلام کے روضے کی مٹی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ اس کے اوپر یہ پانی کی لہریں سی بنی ہوئی ہیں شیشے کے اوپر، مٹی کی نہیں ہوتی۔ یہ مٹی جو ہے نا یہ کبھی کبھی، میں نے صرف ایک بار اس کو دیکھا ہے باقی نہیں، لیکن یہ کبھی کبھی لکوڈ خون میں بدل جاتی ہے۔ یہ 9ویں اور 10ویں جو شاب شہادت ہے عاشور کے قریب، یہ کسی وقت تو یہ اس کے نشان رہتے ہیں باقی، کیونکہ شیشے کے اندر نہ کوئی جا سکتا، یہ بالکل سیلڈ ہے اور نہ اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہوئے، اندر ہی ہے یہ، اس کے اندر ہی ہے جو کچھ ہے۔ یہ چونا جو ہے یہ حضرت عباس علمدار کے روضے کے اندر جو پانی طواف کرتا ہے وہاں ٹائلیں جو بدلی گئی تھی تو یہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا یہ چونا۔ صحیح۔ اس کے پیچھے وہ ایک اور وہ بھی لبان ہے، وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے سے منسوب ہے، وہ پیچھے شاید نظر نہیں آ رہا، اس چونے کے پیچھے ہے۔ یہ چادر کا ایک ٹکڑا ہے مولا حسین علیہ السلام کے روضے سے منسوب، یہ کچھ 600-700 سال پرانی چادر ہے، اس کی بنائی اور وہ آپ کو پرانی نظر آ رہی ہوگی کہ یہ کافی پرانی ہے، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔
وہ بدر پہ جس درخت سے رسول اللہ نے مسواک توڑ کے کی تھی، وہ بدر میں ایک ہی درخت ہے وہ جو کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی ٹہنی ہے۔ وہ یہ بی بی شریفہ بنت حسن علیہ السلام کے روضے کا پتھر ہے۔ یہ بین الحرمین کا فرش کا پتھر ہے۔ وہ پیچھے جو ہے وہ حضرت اون کے روضے کا پتھر ہے، ایک اور وہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ برگ جو مسواک ہیں، وہ جو رسول اللہ کی مسواک ہیں، جو قصور میں بھی روضہ سرکار سخی شیر شاہ قلندر کے اوپر پڑے ہیں، یہ ان کے کچھ حصے میرے پاس ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح یہ سرکار اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کے روضے کا پتھر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کا پتھر ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا پتھر آپ کو یہ کالے رنگ کا نظر آ رہا ہوگا، بالکل چھوٹا سا، یہ خانہ کعبہ میں رکن یمانی جہاں مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا اس دراڑ کا پتھر ہے۔ یہ ایگزیکٹلی خانہ کعبے کا پتھر ہے۔ یہ چوننا بھی امام حسین علیہ السلام کے روضے کی ٹائلوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کے باہر کا جو پرانا سین تھا اس کی ایک مٹی کا ٹکڑا ہے۔ یہ جو کالے رنگ کا پتھر ادھر پڑا ہوا ہے یہ حضرت حمزہ کے روضے کا ہے، اور یہ لال دھاگا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے نیچے جہاں پہ اصل سرداب ہے وہاں پہ جو چادر پہلی ڈالتے ہیں وہ یہ اس کے ساتھ اس کو لپیٹتے ہیں، یہ وہاں کے دھاگے ہیں۔ یہ وہ سفید چادر ہے جو مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر پہلی پرفیوم لگا کے خوشبو لگا کے پہلے ڈالتے ہیں، اس کے بعد اوپر کالی یا دوسری چادر لگاتے ہیں۔ یہ سرکار شیر شاہ قلندر کے روضے کا پورا غلاف ہے، یہ آپ نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ یہ قلندر پاک سخی شہباز قلندر کے روضے کا پورا غلاف ہے۔ یہ سخی شہباز قلندر کے روضے کا غلاف ہے۔ یہ مولا کائنات سے منسوب ہے، یہ حضرت عباس سے منسوب ہے۔ یہ چادر یہ جو یہ ہے یہ بھی مولا عباس کے روضے سے منسوب ہے، یہ ان کے وہ جو باہر والی کھڑکی تھی اس کا ہے۔ یہ احد کی اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، وہاں احد میں دراڑ ہے، وہاں ایک غار ہے، اس غار کے اوپر انہوں نے بند کر دیا دیوار، تو وہ یہ اس کے اندر سے یہ مٹی نکلوائی تو 100 ریال دے کے تھی، تو یہ ہے اوریجنل وہاں کی۔ اس طرف آ جائیں تو یہ بی بی مسافرہ شام کے روضے کا غلاف ہے۔ یہ چھوٹی بی بی زندان والی بی بی کے روضے کا غلاف ہے، چونکہ یہ مالکنوں سے منسوب ہیں تو پھر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ پھر اور کوئی چادر نہیں رکھنی تھی تو یہ مولا کائنات سے منسوب ہے یہ چادر، تو یہ اس کا ہے۔ ادھر آ جائیں تو مولا علی کے روضے کی اگر پرانی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں جہاں پہ مولا علی کے روضے کی، اس میں مولا علی کے روضے کی دیوار کے اوپر یہ ٹائل لگی ہوئی ہے۔ یہ پتھر امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کا ہے، یہ سفید سنگ مرمر، یہ اس کے اوپر آپ ہلکا ہلکا سرخ نشان بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہ مولا علی علیہ السلام کا جو گھر ہے کوفے میں، اس کے جو صحن میں جو ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، جو اینٹیں لگی ہوئی تھیں، یہ اینٹ اور وہ پتھر ہے، وہ یہ منسوب ہے حضرت حر سے۔ یہ مقام صاحب الزمان سے یہ 2 سجدہ گاہیں ہیں، یہ وہاں سے جو ہے وہ عطا ہوئی تھی۔ یہ مولا حسین کے روضے کی سجدہ گاہ، یہ کالا پتھر یہ رسالت مآب سخی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے منسوب ہے۔ یہ وہاں پہ جب وہ گرلیں نئی لگائی گئی تھیں تو اس کے اندر سے یہ نکلا تھا، تو یہ وہاں سے پھر ادھر۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر کے جو ہے وہ صحن کی مٹی ہے۔ یہ جو چھوٹی سی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ امام حسین علیہ السلام کے روضے سے وہ جو سجدہ گاہیں جاتی ہیں بڑے بڑے آیات اللہ کو، یہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ اصلی امام حسین علیہ السلام کی جو تربت اطہر کی مٹی ہے اس سے بنائی جاتی ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کا لبان ہے۔ یہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو پرانی کنسٹرکشن تھی یہ اس سیمٹ کا ایک وہ پیس ہے۔ اسی طرح یہ جو بڑا پیس ہے یہ بی بی شریفہ بنت حسن سے منسوب ہے، یہ بھی وہ سامرا سے جو گنبد کی شہادت ہوئی تھی، دھماکہ ہوا تھا سامرا میں، تو یہ اس گنبد کے کچھ حصے تھے، ٹکڑے تھے جو وہاں سے آئے۔ یہ جائے غیبت کا جو فرش تھا اب چونکہ نیا ڈلا ہے تو یہ پرانے فرش کے کچھ ٹکڑے ہیں، یہ بھی سامرا سے منسوب ہے۔ یہ جو ہے یہ حضرت حور کے روضے کا ایک پتھر ہے۔ یہ سجدہ گاہ ایک مولا عباس کے روضے سے منسوب ہے، ایک مولا حسین کے روضے سے منسوب ہے۔ یہ مولا حسین کی وہی مٹی کی ایک تسبیح ہے۔ وہ چونا جو ہے یہ چونا مولا کائنات کے روضے کا چونا ہے، یہ جہاں پہ وہ ٹائلیں وغیرہ بدلی جاتی ہیں تو ان ٹائلوں سے یہ سیمٹ ہے، یہ اس کے پرانی چونکہ پورا سیمٹ نہیں ہوتا تھا تو یہ چونے سے لگائی جاتی تھی۔ یہ ایک موڑ ہے، یہ اس کے اوپر پانچتن پاک کے نام لکھے ہوئے، یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کس سے منسوب ہے لیکن ہے یہ کسی نہ کسی جگہ سے۔ یہ جتنے پتھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے یہ بقی کے پتھر ہیں۔
اچھا جنت البقیع کے، اور یہ بالکل درمیان میں جس کے اوپر وہ میں نے دو شیشے کے وہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے بالکل نیچے جو مٹی ایک باکس کے اندر ہے، وہ میں آج تک نہیں کھولی، بہت کم ہوا کہ کھولی ہو، وہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی اصل تربت اتھر کی مٹی ہے بقیع کی. اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا باکس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سرما پڑا ہوا ہے، وہ بی بی مسافرہ شام سے منسوب ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھا ہوا ہے، اس کو میں باہر نہیں نکالتا. یہ ایک پتھر ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کی اصل تربت مطہر کا یہ پتھر جو ہے ہے جی، اس کے اندر. صحیح. یہ شاہ صاحب آپ کے پاس جو اتنی زیارات ہیں آپ نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. صحیح. آپ نے ذرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ شاہ صاحب نے کتنی محنت اور کتنے ادب اور کتنے سلیقے سے انہوں نے اس کو بنا کے رکھا ہے. شاہ صاحب اس جگہ کا آپ ایڈریس بتا سکتے ہیں اگر کوئی؟ میں کسی کے لیے کھولتا بھی کام ہوں، اچھا، میں یہ مطلب مالک کی ویسے وہ یہ جگہ کون سی ہے ایگزیکٹ، اس کا میرا آفس ہے لاہور میں ہی ہے. جی جی. تو میں آپ کا حکم تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ یہاں پہ جی کسی کو بہت کم اجازت دیتا ہوں کہ یہاں آ جائیں، کیونکہ یہاں کا ایک تقدس ہے، تو میں تو ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسی حالت میں ویسے کوئی بات آ جائے. نہیں. ویسے میرا صحیح ہے، گھر ہے سنت نگر میں، اور اسی کے پاس ہی میرا آفس ہے. یہ آفس کے اندر میں نے یہ جگہ بنائی ہوئی سنت نگر میں. جی سنت نگر. لیکن وہ جو بھی زیارت کے لیے شاہ صاحب آتا ہے تو وہ تو پھر بڑا عقیدت اور وہ پاک صاف ہو کے حاضر ہوتا ہے. تو سنت نگر میں یہ ایگزیکٹ جگہ کون سی ہے؟ چوک سنت نگر کے پاس. چوک سنت نگر کے پاس. جی جی جی. بہت آپ کو دیکھ کے امید ہے بڑی خوشی ہوئی ہوگی. عقیدت جو ہے وہ نام کا نام نہیں ہے، عقیدت عمل کا نام ہے. اور میں شاہ صاحب کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوا ہوں. اگر ہمارے پاس تبرکات موجود ہوں تو ان کو تکریم اور عزت اور ادب کے ساتھ رکھا جائے تو پھر اس میں مزید وہ جو عقیدت ہے اور جو وہ محبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں اور خوش رہیں. اگر آپ کو یہ زیارات دیکھ کے اچھا لگا ہو تو نیچے کمنٹس میں جا کے آپ اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.